بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو اس دنیا میں مرنے کے بعد بھی اپنا نام زندہ رکھنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی عزت کریں اور انہیں ایسے یاد رکھیں کہ جیسے ایک بادشاہ کو یاد رکھا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے اصول یا کہیں کہ طاقت پر بات کریں گے جس سے آپ کی زندگی پوری طرح بدل جائے گی۔ اس ویڈیو کی شروعات دو کہانیوں سے کرتے ہیں۔ آج سے کئی سال پہلے نیو یارک کے سینٹرل پارک میں ایک المناک حادثہ ہوا۔ اس روز صبح سویرے ایک خاتون گھر سے جوگنگ کے لیے نکلی اور پارک میں درجن بھر لڑکوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے اس عورت کو مارا پیٹا اور مجرمانہ حملہ کرتے رہے اور اسے اس وقت چھوڑا جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ مر چکی ہے۔ اس حادثے کی خبر نے پوری نیو یارک کے نیوز پیپر میں آگ لگا دی، اور حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ جن لڑکوں نے یہ شرمناک کام کیا تھا ان کی عمر 14 سے 17 سال کے درمیان تھی۔ وہ نہ ہی کوئی غریب تھے یا نسل پرست ٹولے سے تعلق رکھتے تھے، بلکہ سب کے سب اچھے پرائیویٹ سکولز میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور ان کا تعلق اچھے خاندانوں سے تھا۔ تو پھر سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ کس چیز نے انہیں ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا۔ جب ان سے انویسٹیگیشن کی گئی تو بعد میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایسا صرف تفریح کے لیے کیا تھا جسے وہ وائلڈنگ کا نام دیتے تھے۔ اور دوسری کہانی یہ ہے کہ واشنگٹن کے ایئرپورٹ پر پرواز کرنے والا ایک طیارہ ٹیک آف کرتے ہوئے برف باری کی طوفان میں پھنس کر ایک پل سے ٹکرا گیا۔ اس وقت ایمبولینس کی قطاریں اور ہیلی کاپٹر حادثے والی جگہ پر پہنچ گئے۔ پل پر اس وقت بہت زیادہ ٹریفک تھی اور لوگ جلدی گاڑیوں میں مدد کے منتظر تھے، اور اس وقت ایک شخص بڑی بہادری سے لوگوں کی مدد کر رہا تھا اور امدادی ٹیموں کے ساتھ تعاون کر رہا تھا، مگر بدقسمتی سے وہ خود کو نہ بچا سکا، اور جب ہیلی کاپٹر اس کے پاس آیا تو وہ خود کو سنبھال نہ سکا اور پانی میں گر کر ڈوب گیا۔ اور یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس شخص نے دوسروں کے لیے جنہیں وہ جانتا تک نہ تھا ان کے لیے اپنی جان قربان کیوں کی؟ یقیناً اس لیے کہ اسے دوسروں کی مدد کر کے خوشی محسوس ہوتی تھی، اور اس نے اس خوشی کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ ان دونوں اپوزٹ کہانیوں میں ایک بات کامن ہے کہ ان لڑکوں نے اور اس شخص نے جو کام کیا وہ خود کو خوشی فراہم کرنے کے لیے۔ زندگی میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے پیچھے ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم تکلیفوں سے بچ جائیں اور خوشی حاصل کر لیں۔ اکثر ہم لوگوں سے سنتے ہیں کہ میں اپنی زندگی الگ طریقے سے جینا چاہتا ہوں، ایسی زندگی نہیں جینا چاہتا، مگر پھر بھی جب ہم دوبارہ ان سے ملتے ہیں تو ان کی حالت پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلسل اپنا رویہ تبدیل کرتے ہیں اور اپنے عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی کہ جب وہ اپنے حالات سے تنگ آتے ہیں اور اپنی ایک بہتر زندگی امیجن کرتے ہیں تو اس وقت انہیں خوشی ہوتی ہے، اور پھر جب اس بہتر زندگی کو حاصل کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھانے لگتے ہیں تو اس وقت ان کو تکلیف کا خوف ان پر حاوی آ جاتا ہے اور پھر سے وہی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ زندگی میں ہر پل آپ یہ سوچتے ہیں کہ فلاں کام سے مجھے خوشی ہوگی اور فلاں کام سے تکلیف ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان بزنس میں نقصان اٹھاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس میں انویسٹ کرتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ آخر کار اسے فائدہ ہی ہوگا۔ زندگی میں کسی بھی کام میں کامیابی کا راز یہی ہے کہ آپ تکلیف اور خوشی کو استعمال کرنا سیکھ لیں، بجائے اس کے کہ یہ دونوں آپ کو استعمال کریں۔ اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہوں گے تو آپ زندگی کو کنٹرول کریں گے، ورنہ پھر زندگی آپ کو کنٹرول کرے گی۔ مگر سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ یہ دونوں طاقتیں ہمیں کیسے چلا رہی ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ تکلیف میں زندگی گزارنے کے باوجود بھی تبدیل نہیں ہونا چاہتے؟ کیونکہ ابھی تک انہوں نے زیادہ تکلیف برداشت نہیں کی ہوتی، کیونکہ جب تکلیف حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو انسان اس وقت کہتا ہے کہ نہیں اب بہت ہو چکا، اب مجھے ایسی زندگی نہیں گزارنی، اور اس مقام پر تکلیف ہماری دوست بن جاتی ہے۔ اس وقت ہم تکلیف کی طاقت کو خود کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کی خوشی اور غم سے آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آ رہی ہوں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو تو پھر سمجھ لیں کہ آپ نے ان دونوں کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا ہے، اور اگر نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ کنٹرول کر رہی ہے۔ اس لیے اپنے آپ پر کام کرو اور دوسروں کو خود سے انسپائر کرو۔